بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی ورتل القرآن ترتیلا۔ آج ہم شروع کر رہے ہیں وقف کے احکام، چونکہ وقف جو ہے اس کے احکام اور اس کی تفصیل کافی ہے، لہذا ہم اس کے کئی پارٹ بنائیں گے اور خوب تفصیل کے ساتھ آپ کو سمجھائیں گے۔ کسی بزرگ کا قول ہے، غالباً ابو علی سینا کا یا کسی بڑے قاری کا، نام مجھے یاد نہیں ہے، من لم یعرف الوقف لم یعرف القرآن۔ جس نے وقوف کی معرفت حاصل نہیں کی، گویا اس نے قرآن ہی کو حاصل نہیں کیا، قرآن ہی کو نہیں سمجھا۔ قرآن کا سمجھنا گویا وہ وقوف کی معرفت پہ موقوف ہے، کہ وقف کا اور وصل کا تعلق تفسیر اور معنی میں بہت زیادہ ہے۔ ایسی جگہ آپ وقف کرتے ہیں بے موقع بے محل کہ معنی جو ہے اس کا تعلق نہ پیچھے ہے نہ آگے ہے، تو یعنی سننے والا پریشان ہو جاتا ہے کہ اب اس نے یہ وقف کر دیا، یہ وقف کا معنی کیا بنے گا اور اس پہ وقف پہ تفسیر کیا ہوگی۔ تو اس لیے وقوف کی معرفت ضروری ہے۔ علماء متاخرین نے شاگرد سند کے لیے یہ شرط لگائی ہے کہ جب تک شاگرد وقف کے مسائل میں پوری طرح اسے معلوم نہ ہو کہ میں نے وقف کہاں کرنا ہے اور وقف کس طرح کرنا ہے، وقف کے بعد میں نے کیا کرنا ہے، ابتدا کرنا ہے، اعادہ کرنا ہے، تو اس کو سند آپ مت دیں۔ تو اگرچہ اس پر عمل آج کل کم ہی ہو رہا ہے، لیکن شرط لگائی ہے متاخرین نے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ مت ترتیل، ترتیل کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا الترتیب هو تجوید الحروف ومعرفت الوقوف۔ تجوید کیا ہے؟ حرفوں کو تجوید یعنی حرفوں کو مخارج اور صفات لازمہ سے ادا کرنا، اور وقوف کی معرفت وقف کے مواقع کو پہچانا کہ میں نے وقف کہاں کرنا ہے اور کس طرح کرنا ہے، اور وقف کرنے کے بعد میں نے کیا کرنا ہے۔ یہ ترتیل کی تعریف میں گویا دو چیزیں آ گئی، مخارج صفات لازمہ ایک اور وقوف کی معرفت۔ تو گویا وقف کا تعلق تجوید ہی سے ہے، کیونکہ وقف کے بغیر آپ تفسیر کو نہیں جان سکتے۔ جیسے کہ علماء فرماتے ہیں کہ ایک قراءت دوسری قراءت کے لیے مفسر ہے، تو اسی طرح جو ہے جب ہم وقف صحیح کریں گے اور موقع کریں گے تو معنی پورا ہوگا، جملہ کلام پورا، تو پھر وقف تلاوت کا مزہ آئے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب قرآن مجید نازل ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں املا کرواتے تھے کہ اس کلمہ کو کس طرح لکھو اور ان آیتوں کو کن آیتوں کے بعد لکھو، اور اس کے حلال اور حرام، جائز اور ناجائز احکام مسائل بتاتے تھے، اور ساتھ ساتھ وقوف کی تعلیم بھی دیا کرتے تھے کہ وہاں یہاں وقف کرنا ہے اور یہاں وقف نہیں کرنا۔ قراء سبع میں سے امام عاصم، امام نافع، امام کسائی اور امام عاصم کا گویا عمل یہ ہے کہ جہاں جملہ اور کلام پورا ہو وہاں وقف کرنا چاہیے، اس سے پہلے اور اس کے بعد وقف نہیں کرنا چاہیے۔ تو گویا امام حفص کی جو روایت پڑھنے والے طلباء ہیں ان کو وقف کی معرفت اور وقف کے احکام کو معلوم کرنا
بے حد ضروری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔